اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرٹ، سول، روح بنی ہی قربت کے لیے ہے، رب کے قریب سے، اس کے امر سے نمودار ہوئی اور پھر انسان میں شامل ہوئی۔ جب انسان میں شامل ہوئی تو اس میں ہلچل ہوئی، انسان کے پاس آ کر قربت، محبت تقسیم ہونا شروع ہوئی، کبھی چیزوں میں، کبھی مقاصد میں، کبھی خواہشوں میں، کبھی انسانوں میں، مگر چین نہ پا سکی، کیونکہ محبت جہاں سے، قربت جہاں سے آئی، اس کی تلاش میں سرگردوں رہی، اسی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، ہر رخ سے کائنات کے دیکھ لیا، مگر تلاش کی تشنگی بڑھتی رہی۔ اللہ پاک نے نشانیوں کو مثالوں سے سمجھایا ہے تاکہ انسان سمجھ سکے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کا اندازہ لگانا ہے تو تمہارے پاس سیمبل ہے، نشانی ہے، جیتی جاگتی ماں کے روپ میں، اور میں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں۔ مثال دینے کے لیے انسان کی مثال ہی سامنے رکھ دی، ورنہ رحمت، شفقت، محبت، قربت کی سمجھ نہ آ پاتی۔ اللہ پاک اپنے جلوے انسانوں کے ذریعے ہی دکھاتا ہے، کیونکہ ہم بغیر حس کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جب دماغ امیج ہی نہیں دکھائے تو آگے سوچا ہی نہ جائے۔ تو اللہ پاک اپنے جلوے، اپنی صفات انسانوں کے ذریعے ہی ہم تک پہنچاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، اس کے پیچھے اللہ ہی کار فرما ہے۔ انسان کی بھٹکتی روح کی قربت کی پیاس اسے کبھی کسی انسان کے در پہ لا کھڑا کرتی ہے تو کبھی کسی انسان کی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں سما دیا گیا ہے، کسی کے بھی قریب رہنے کی خواہش، وہ خود کو ادھورا سمجھتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے جلوے انسانوں کے ذریعے ہی، اپنی صفات انسانوں کے روپ میں ہی ہمیں دکھاتا ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ وہ ذات بن جاتا ہے، ہرگز نہ سمجھنا، بس اپنی صفات کو ظاہر کرتا ہے انسانوں کے ذریعے۔ تبھی اپنی لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے، اپنی روح میں سے پھونکا تو صرف انسان میں، ورنہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو اس کے کلام کے شایان شان ہوتی۔ اللہ نے خود عزت بخشی، اس قابل بنایا انسان کو اشرف المخلوقات، کیونکہ اس میں اپنا کلام جاری کرنا تھا۔ تو اللہ پاک اپنی صفات کے جلووں کی نشانیاں انسان کے ذریعے ہی ظاہر فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں قرآن میں، میری مثال کوئی شے نہیں کائنات میں پوری کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ خدا جیسی ہے، یعنی اس کی ذات کے لیے کوئی مثال موجود نہیں، مثال ہے ہی نہیں، مگر صفات کے لیے انسان کو مظہر بنایا گیا، اس کو پاک کیا گیا، مٹی کو پاک کیا گیا، اس میں لاکھوں سال، کروڑوں سال اس مٹی پہ بارشیں ہوتی رہیں۔ بارش رحمت کہلاتی ہے، بارش سے ناپاکی دور ہوتی ہے، چیزیں نکھر کر، صاف ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس خاک پہ لاکھوں برس بارشیں ہوئیں، کائنات وجود میں آ رہی تھی، پھر حکم ہوا مٹی لانے کا، پھر آدم بنے، پھر اللہ پاک نے فرمایا ملائکہ سے کہ جب میں اس آدم کے اندر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو سجدے میں گر جانا۔ سجدہ انسان کو نہیں، اس روح کی شعاع کو جو رب کے امر سے داخل ہوئی، جھک جانا اس کے سامنے،
کہ یہ مظہر ہے، نشان ہے، مثال ہے، صفات ہے رب کی کاریگری کی یہ نشان، تو جھک جانا، کیونکہ اس پہ میرا کلام اترے گا اور کلام کے شایان شان اور کوئی مخلوق نہیں، تو تم جھک جانا۔ اس کو یہ اظہار، یہ شرف میں نے بخشا، ورنہ مٹی تو مٹی تھی، اس کو خاص کیا اپنی شان سے رب پاک نے۔ تو اللہ پاک اپنی صفات کے جلوے انسانوں کو انسانوں کے ذریعے ہی دکھلاتے ہیں۔ ڈائریکٹ، براہ راست ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جس کو دیکھ سکتے ہیں وہ انسان ہے، جن صفات کو محسوس کر سکتے ہیں وہ انسانوں سے ہی محسوس کروائی جاتی ہیں۔ اب قرآن نازل فرمایا گیا اور نمونہ بتا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، کہ قرآن میں جو بھی بتایا جا رہا ہے اس کا عملی مظاہرہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیونکہ تم آنکھوں سے دیکھ کر ہی سمجھتے ہو تو یہ سامنے مثال بھی موجود ہے، ان کی مکمل زندگی۔ اور ایک روایت ہے کہ قیامت میں اللہ پاک کہیں گے اپنے بندے کو کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ تو بندہ بولے گا آپ کب آئے میرے پاس یا اللہ؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ فلاں شخص جو تیرے پاس مدد مانگنے آیا تھا، جو تیرے پاس کھانا مانگنے آیا تھا، وہ میں ہی تو تھا، میں تجھے آزمانے آیا تھا کہ تجھ میں کتنا احساس ہے کسی دوسرے کی بھوک کا۔ یہ تیری آزمائش تھی اور تو اترا گیا کہ بادشاہ ہے، دھتکار دیا ضرورت مند کو۔ تو اے مارا مارا پھرتا انسان، دل یہ اپنے ہاتھوں پہ کہ کوئی محرم مل جائے جو اس دل کا ساتھی ہو، جو ایک سوچ کا ساتھی ہو۔ کبھی اس در پہ ٹھکرایا جاتا ہے تو کبھی اس در سے۔ محبت کو، قربت کو انسانوں میں ہی تلاش کرتے ہو نا؟ کیوں؟ کیونکہ دل کا حال کوئی سن لے، کوئی اپنے جیسا پاگل مل جائے، کوئی ایسا جو بالکل تیرے جیسا ہو، تو ہی روح کو سکون ملے۔ اس سکون کی تلاش میں نہ جانے کتنے ہی انسانوں میں اس کو تلاش کرتے ہو۔ وقتی آسرا مل بھی جاتا ہے مگر پھر کوئی وجہ درمیان میں بن جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ سفر جہاں سے شروع ہوا وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ سفر جہاں سے شروع ہوا قربت کا، وہیں قربت تھی، وہیں مقام تھا۔ ہم تلاش کرنے آگے بڑھ گئے، اصل مقام، اصل گھر، اصل بنیاد چھوڑ آئے۔ آگے کیا تھا؟ اللہ کی کائنات، اللہ کی مخلوقات۔ قربت ان میں ڈھونڈنے لگے، ملی بھی، کچھ دیر آنکھوں پہ پٹی بندھی بھی رہی، مگر جیسے ہی آنکھ سے پٹی ہٹی تو پتہ چلا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ دنیا کا سب حاصل لا حاصل ہو گیا، سب کیے کرائے سراب نکلا۔ پانی سمجھا جس کو، زندگی کے صحرا میں غربت کے پیچھے بھاگے تو پتہ چلا منزل پہ پہنچ کر وہ تو محض سایہ تھا۔ تو سفر میں کیا پایا کیا کھویا، جہاں سے چلے وہیں پہنچ گئے۔ اب تو عمر بھی جا رہی ہے، سال بھی گئے، جوانی سے دامن بھی چھوٹنے لگا، حواس بھی جواب دینے لگے، اور یہ ناکامی تلاش کی، یہ نتیجہ بھاگ دوڑ کا۔ تو قربت کی تلاش میں جہاں سے چلے تھے وہیں پہنچ گئے، زیرو پوائنٹ پہ۔ ہر بار ٹھکرائے جاتے ہو، ہر بار جب بھی دنیا سے دھوکہ پاتے ہو، ہر بار جب بھی دل شکستہ ہو کر جس مقام پہ آتے ہو، تم اسی مقام سے چلے تھے، تم مقام چھوڑ گئے۔ جو شے موجود تھی تمہارے پاس اس کو چھوڑ کر مصروف ہو گئے رنگینیوں میں، دل فریب طلسمی خواہشات میں۔ سب حاصل کر لیا مگر جو حاصل نہ ہوا وہ دل کا سکون تھا، وہ احساس محرومی تھی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی
कुछ नहीं है। महल मीनारे हैं मगर उसमें बसने वाला नहीं, तो हासिल क्या किया? दिल को बेचैन कर लिया। जितना हासिल करते जाते हो उतना ही दिल को बेचैन करते जाते हो। आज ये शय पास नहीं, कल हासिल हुई, फिर सिर्फ गम था कि शय पास नहीं। अब मिल गई तो गमों में इजाफा हो गया। अब इसकी हिफाजत भी रखनी है, इसको बढ़ाना भी है, इसको कायम भी रखना है। तो जो खुशी मिली थी शय के हासिल होने पे, वो अब जाती रही, फ़िक्र बन गई, परेशानी बन गई। वही शय जो कल तेरी ख्वाहिश थी आज तेरा इम्तिहान बन गई। तो मखलूक की मोहब्बत, इंसान की मोहब्बत जब दिल तोड़ दे तो तुम वहीं खड़े होते हो जहाँ से चले थे, क्योंकि तुम चल पड़े थे, मुकाम छोड़ आए थे। तो मोहब्बत जहाँ थी, कुर्बत जहाँ थी, वो तो पीछे छोड़ आए। अब आगे जितना भी दौड़ लो, जब तक लौटोगे नहीं कुर्बत पाओगे नहीं। मंजिल तलाश करते हो मगर मंजिल को छोड़कर, वहीं तो थी मंजिल जहाँ मोहब्बत का एहसास पैदा हुआ था। पहला एहसास, पहली फूंक रूह में दाखिल हुई, और हर शय जहाँ से शुरू होती है वहीं वापस आती है। अगर राह में रह जाए तो बेचैन हो जाती है। तो अल्लाह पाक अपने जलवे, अपनी सिफ़ात इंसानों को इंसानों के ज़रिए ही दिखाता है, ताकि तुम लौट सको, हकीकत को पहचान लो। क्यों सच्चे आशिक, सच्ची मोहब्बतें, मजाजी मोहब्बतें, मोहब्बतें इलाही में बदल जाती हैं? क्यों सच्चा इश्क़ मिजाज इश्क़ इलाही में बदल जाता है? किसी सच्चे इंसान को सच्ची मोहब्बत हो गई किसी इंसान से, सच्ची मोहब्बत, और बाद में ख़बर हुई कि वो दुनिया ही छोड़ बैठा है। दुनिया वाले की मोहब्बत में था और दुनिया छोड़ गया। आखिर क्या राज है, क्या पा लिया उसने, कौन सा भेद खुल गया? दरअसल उसको पता चल गया कि मोहब्बत के पीछे मोहब्बत थी, असल मोहब्बत। रूह इंसान में तलाशती रही, मगर रूह को सुकून मिला रूह ही में, उस परवरदिगार की रूह में। उसने अपने अमर में, अपनी ज़ात में, अपनी ज़ात से जो हुक्म, जो अमर सादर किया, इंसान को करीब किया, कुर्बत अता फरमाई। तो कुर्बत कहाँ से आई? वहीं से। तो इंसान को चैन तब ही मिलना है जब कुर्बत को पहचान गया। अब सुनो, कुर्बत कहती है कि हम आईने हैं, शीशे हैं। जानते हो ना, आईना, शीशा तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखाता है, मगर सिर्फ अक्स। इंसान रब की सिफ़ात का आईना है, सिर्फ अक्स, सिर्फ साया। और साया, उसकी अहमियत तब ही है जब उस हकीकत के करीब हो जिसका वो साया है। तो शीशे के आगे से हट गया तो तेरा साया नज़र आना बंद हो जाएगा। अपने अक्स को देखने के लिए शीशे के पास रहना ज़रूरी है। खुदा को पाने के लिए उसकी कुर्बत में रहना ज़रूरी है। कुर्बत को पाने के लिए कुर्बत में रहना ज़रूरी है। ज़ीरो पॉइंट पे आना ज़रूरी है। जहाँ से सफ़र शुरू किया था वहीं से आगाज़ ज़रूरी है। इसकी भी मिसाल अल्लाह ने दी। जहाँ से सफ़र शुरू किया था वही मंजिल थी। इसकी भी मिसाल अल्लाह ने दी इंसान को, इंसान के रूप में दिखाई। इंसान की पैदाइश पे गौर करो। जिस दिन दुनिया में आया वो खाली हाथ था, वो खाली हाथ आया था, खाली जहन आया था। हो सके तो उस पहले दिन जैसे बनकर अपने रब के रूबरू आना, अपने अक्स को पहचानना। तुम आईना हो, सिर्फ आईना। हकीकत आईने से बाहर है, और तुम भी जब तक अपने में से बाहर नहीं आओगे भटकते रहोगे, बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे। और एक दिन छन करके ये आईना बिखर जाएगा, टूट जाएगा,
تم آئینے سے باہر ہوگے اور حقیقت سامنے ہوگی۔ تم خود آئینہ توڑتے نہیں، مگر یہ اپنے وقت پہ خود ٹوٹ جائے گا۔ فرق اتنا ہوگا کہ اگر خود توڑا ہوتا تو قربت پاتے، اگر خود ٹوٹا تو صرف انجام ہی انجام ہے۔ فی امان اللہ۔